آج کل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے ان کا کوئی 26 نومبر کو کوئی مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف اسکول آف تھاٹ کے پرسپیکٹو سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ دعوت دیتے رہے کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، بیٹھ کے بات چیت کریں۔ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے جو ہے بہت سے چیلنجز دیتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی کہ اہل حدیث مکتب فکر سے ابو یحییٰ نور پوری صاحب جو مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ ہوا جو کہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے تھے، اویس ربانی صاحب جو ہے وہ ایک اینکر ہیں، تو انہوں نے درمیان میں جو ہے اویس ربانی صاحب نے یہ جو بریلوی اسکول آف تھاٹ کے مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں ان کے توسط سے جو ہے وہ یہ ایک مناظرہ اناؤنس ہوا۔ اب انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب آئیں یا ان سے آپ لکھوا کے لائیں تو پھر میں بیٹھوں گا فلاں یہ وہ۔ اب یہی حالیہ معاملہ ان کا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اب ان کو ایک بیک لیش آیا پی ٹی آئی کی طرف۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ ریلیجن میں بھی وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی پختگی نہیں ہے، بالکل بھی پختگی نہیں ہے، اور ان کے کلیمز بہت زیادہ ہیں، اور خود کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے 20 غلطیاں کر جاتے ہیں، اور وہ خود بھی اپنی انکمپیٹنسی جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انکمپیٹنٹ ہیں۔ ہم خود گئے تھے جہلم میں ان کے پاس، 4 ہمارے دوست تھے، ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے بھی تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ بھی بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ریکارڈنگ تو دور کی بات ہے، بلکہ ہمیں تو کہتے تھے کہ آڈیو ریکارڈنگ بھی کی تو قیامت والے دن گربان پکڑ لوں گا۔ مطلب وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے۔ تو بس ایسا ہے کہ ایک بہانہ ہے انجینئر صاحب کا، ورنہ تو سینکڑوں لوگوں کو وہ انٹرویو دے چکے ہیں۔ تو اب انجینئر صاحب کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ باتیں کر جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ان کی باتیں جو ہے وہ غلط ہوتی ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے آئے ہیں اس فیلڈ کے اندر وہ طریقہ جو ہے وہ غلط طریقہ ہے۔ تو پوری طرح سے آپ آئیں، مطلب آپ نے پولیٹیشین بننا ہے، آپ نے اینکر پرسن بننا ہے، آپ نے صحافت کرنی ہے، تو آپ پھر پوری طریقے سے آئیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سے ویورز جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آج کل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے ان کا کوئی 26 نومبر کو یہ 2023 کوئی مناظرہ ہونے جا رہا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف اسکول آف تھاٹ کے پرسپیکٹو سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ دعوت دیتے رہے کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، بیٹھ کے بات چیت کریں۔ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ بہت سے چیلنجز دیتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی۔ اب اس میں دیکھیں کہ اہل حدیث مکتب فکر سے ابو یحییٰ نور پوری صاحب جو وہ بلکہ وہاں جہلم میں بھی چلے گئے انجینئر صاحب کے گھر کے باہر، اور وہاں انہوں نے کوئی چھوٹی سی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی کہ انجینئر صاحب ہم آ گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ تو بہرحال لیکن انجینئر صاحب نے جو ہے وہ اس حوالے سے یہ سٹانس لیا کہ جی اطلاع دیے بغیر جو ہے وہ آئے تھے، اور باقی یہ ہے کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں، اصل بات یہی ہے۔ دوسرا پھر جو ہے وہ انجینئر صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی فلاں کے اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں، فلاں کے اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں، تو غیر معروف اور ان نون لوگوں کے ساتھ میں کیا بیٹھوں، یہ تو وقت جو ہے وہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ ہوا جو کہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے تھے، وہ باقاعدہ آئے ہیں یہاں جہلم میں، اور انہوں نے آ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اور اس کی وجہ سے انجینئر صاحب جو ہے وہ بہت بیک فٹ پہ بھی گئے، اور خاص طور پہ جو ہے ان کے جو فالورز تھے انہوں نے اس پہ بہت شرم محسوس کی کہ کراچی سے مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے اور انجینئر صاحب نے ان کو اوائڈ کیا، اور وہ یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کرواتے رہے اور کانٹیکٹ کرتے رہے کہ آئیں بیٹھتے ہیں۔ اس سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے چیلنجز دے رہے تھے، کوئی آئے بیٹھے میرے ساتھ یہ وہ۔ اب یہ ان کا ایک مطلب کہ ٹون بن چکی ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی اب دیکھیں سبسکرائبر کم نہیں ہے، وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اس وقت بھی زیادہ تھا، اب بھی زیادہ ہے۔ آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو سبسکرائبر ہے وہ 4.19 ملین ہے، اور انجینئر صاحب کا جو سبسکرائبر ہے 2.57 ملین ہے، تو مطلب وہ کافی آگے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی فالوئنگ بھی زیادہ ہے، یہاں تو یہ بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انجینئر صاحب نے ان کو بھی اوائڈ کیا۔ اب اس کے بعد یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے اویس ربانی صاحب جو ہے وہ ایک اینکر ہیں
جنہوں نے انجینئر صاحب کے ساتھ بھی کچھ انٹرویوز کیے، مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بھی کیے، تو انہوں نے درمیان میں جو ہے اویس ربانی صاحب نے، یہ جو بریلوی اسکول آف تھاٹ کے مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، ان کے توسط سے جو ہے وہ یہ ایک مناظرہ اناؤنس ہوا۔ اب اس میں مفتی حنیف قریشی صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ 26 نومبر کو وہ جہلم میں جائیں گے اور وہ انجینئر صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کا بھی اسٹانس یہی تھا، ان کی جو لیٹسٹ ان کی کافی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں کہ بھئی آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہیں اور یہاں لوگوں کو چیلنج دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر آپ سخت قسم کے تبصرے کیے جا رہے ہیں، تو آپ ساتھ بیٹھے تو صحیح تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ کون جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ اب اس میں انہوں نے کوئی تھوڑا سا مطلب آپ کہہ لیں کہ جی ٹانٹ بھی مارنے کی کوشش کی، وہ ٹانٹ مار رہے تھے لیکن کہہ بھی رہے تھے کہ نہیں اس کو کوئی غلط معنی نہ جو ہے وہ پہنایا جائے کہ ایک صاحب جو ہے وہ ان کی شادی ہونے والی تھی تو کہنے لگے کہ 50% جو ہے وہ تیاری مکمل ہے، 50% رہتی ہے، تو کسی نے پوچھا کہ جی کیا 50% مکمل ہے؟ کہنے لگے دلہا تو تیار ہے، دلہن تیار نہیں ہے۔ تو وہ اینکر کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو تیار ہوں، ہم تو جائیں گے 26 نومبر کو، لیکن انجینئر صاحب تیار نہیں۔ اب انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب آئیں یا ان سے آپ لکھوا کے لائیں تو پھر میں بیٹھوں گا فلاں یہ وہ، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اب یہی حالیہ معاملہ ان کا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے بارے میں ان کی وہ پرانی سٹیٹمنٹس تھیں، ٹھیک ہے، ایک کوئی 1.5 سال پرانی ویڈیو تھی، ایک شاید 8 ماہ اور ایک 3 ماہ کی پرانی ویڈیو تھی جس کے کلپس جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے۔ اب ان کو ایک بیک لیش آیا پی ٹی آئی کی طرف سے اور ایک ٹاپ جو ہے وہ ٹرینڈ چلتا رہا ٹویٹر پہ، خاص طور پہ انجینئر صاحب کے بارے میں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کہ مولوی برائے فروخت یا رانگ نمبر، اور کافی جو یوٹیوبرز تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے انجینئر صاحب کو کافی کھینچا، کیونکہ انجینئر صاحب نے چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں اور اسی طرح کچھ اینکرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کے جو ریمارکس تھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ریئیکشن آیا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اب اس میں بھی انجینئر صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ وائرل ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں آپ پی ٹی آئی کا، جو بھی آپ کا بڑا صحافی آ کے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہے تو بات کر لے، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ لکھوا کے لے آئیں مطلب آپ لکھوا کے لے آئیں کہ آپ ان کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ ان کی طرف سے نمائندہ ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک انجینئر صاحب کا ایک انداز بن چکا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ ریلیجن میں بھی وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی پختگی نہیں ہے، بالکل بھی پختگی نہیں ہے، اور ان کے کلیمز بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں۔ مطلب وہ کلیم یوں کرتے ہیں کہ جی امام کعبہ بھی جو ہے وہ قرآن صحیح طرح سے نہیں پڑھ رہا، اس کی ریسیٹیشن بھی درست نہیں ہے، اور خود کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے 20 غلطیاں کر جاتے ہیں، مطلب ان کو خود سے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اب دیکھیں آپ اگر امام کعبہ کو جو ہے وہ چیلنج دے رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ غلط پڑھ رہا ہے، ایک طرف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، اور دوسری طرف خود آپ جو ہے وہ درس قرآن دیتے ہوئے 20 غلطیاں کر رہے ہیں اور وہ لہن جلی یعنی حرام درجے کی غلطیاں کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ایک بہت ہی غیر مناسب جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وقت کے یزید کو چیلنج جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ گھر بیٹھ کے نہیں کیا تھا، وہ تو میدان کربلا میں نکلے تھے، تو آپ اپنی اکیڈمی سے اور اپنے جہلم سے سٹی سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ باقی یہاں تک یہ کہنا جی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، بھائی سیکیورٹی کے مسائل تو ہر بندے کے ہیں، ہر بندے کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو جو ہے، جو بھی پولیٹیشینز ہیں ان کے سیکیورٹی کے مسائل نہیں ہیں، ان کا جو ہے وہ اسیسینیشن ہوئی، ہمارے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کی اسیسینیشن ہوئی، مطلب اسیسینیشن تو وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، ریلیجس لیڈر ہو، آپ کو کتنی مثالیں ملتی ہیں کراچی میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، پنجاب کے اندر، ہر جگہ یہ مسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لیڈر ہے وہ تو باہر نکلتا ہے۔ تو آپ قوم کو لیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے جو ہے وہ اس سے اسپیس سے، اپنے روم سے باہر نہ نکلوں، آپ کو تو لوگوں کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے لیے دروازے بند کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اب ویسے بھی مطلب ایک تو یہ تھا کہ جی ریلیجس جو ہے ایک وقت میں انہوں نے کافی زیادہ فیم کما لیا انجینئر علی مرزا صاحب نے، اور اس فیم کمانے میں مختلف فیکٹرز تھے۔ ایک بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ اس وقت انہوں نے یوٹیوب پہ انٹری ماری جب کہ یوٹیوب خالی تھا، سیدھی سی بات ہے، اس وقت علماء کی اس طرف توجہ نہیں تھی، یا وہ تصویر کو حرام قرار دے رہے تھے یا ٹیلی ویژن توڑ رہے تھے، تو ان کی اس طرف توجہ ہوئی۔
تو یہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا۔ اس وقت میں جب آپ بات کریں مثال کے طور پہ 2008 9 10 11 12 13 میں جب لوگ یوٹیوب پہ آ رہے تھے اور کوئی بھی مطلب انہوں نے جو ہے وہ ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیں یا اس کے بعد انہوں نے کوئی چینل بنا لیے، تو وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ سبسکرائبر گین کر گئے۔ بھلے ان کی کمپیٹنسی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور بہت سادہ گھریلو خواتین جنہوں نے کچن کے چینل کھولے تو ان کے ملین میں سبسکرائبر پہنچ گیا۔ تو یہ ایک بڑا فیکٹر تھا مرزا صاحب کے کہ انہوں نے اس وقت میں انٹری ماری۔ اب چونکہ کمپٹیشن بہت بڑھ گیا، کروڑوں میں یوٹیوب چینلز بن گئے ہیں، اب اگر کوئی کانٹینٹ وائز بھی ریسرچ وائز بھی بہت اچھا کانٹینٹ لے کے آتا ہے تو یوٹیوب کا الگورتھم اس کو آگے نہیں آنے دیتا۔ تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے۔ اب انجینئر صاحب نے اس سے فائدہ اٹھایا، بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور وہ خود بھی اپنی انکمپیٹنسی جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انکمپیٹنٹ ہیں، مطلب ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہے۔ ہم خود گئے تھے جہلم میں ان کے پاس، 4 ہمارے دوست تھے، ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے بھی تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ بھی بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ریکارڈنگ تو دور کی بات ہے، بلکہ ہمیں تو کہتے تھے کہ آڈیو ریکارڈنگ بھی کی تو قیامت والے دن گربان پکڑ لوں گا۔ مطلب وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کی شخصیت کا مسئلہ ہے۔ ہاں وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں عام یوٹیوبرز جن کے بارے میں ان کو ہوتا ہے، ان کو وہ انٹرویو دیتے پھرتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عالم دین ہے، یہ اچھا ریسرچر ہے، اچھا محقق ہے، اچھا مناظر ہے، تو وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ حسن العیاری جو ہیں شیعہ اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ ان کو دیکھیں بار بار چیلنج دے رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ تو وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا کوئی عالم دین ہو، کوئی اچھا ریسرچر ہو، اچھا محقق ہو، ریسرچ اسکالر ہو، تو وہ اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھتے۔ اور ویسے ان کے انٹرویوز دیکھ لیں عام لوگوں کو، جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ آئے روز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتے رہتے ہیں۔ اب وہ کیا اپنے جو ہے وہ لوگوں سے بڑوں سے لکھوا کے آتے ہیں جو آپ کو انٹرویو دینے کے لیے آتے ہیں، وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے بھی ہوتے ہیں، وہ سوشل بیک گراؤنڈ سے بھی ہوتے ہیں، ریلیجس بیک گراؤنڈ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو بس ایسا ہے کہ ایک بہانہ ہے انجینئر صاحب کا، ورنہ تو سینکڑوں لوگوں کو وہ انٹرویو دے چکے ہیں۔ تو وہ کس بنیاد پہ دے چکے ہیں؟ مطلب وہ کوئی لکھوا کے لائے تھے؟ تو ظاہری بات ہے وہ لکھوا کے نہیں لائے تھے اپنے بڑوں سے۔ تو بس یہی بات ہے کہ اصل میں وہ یہ دیکھتے ہیں، یہ بات ہے کہ وہ تیز ہیں، مطلب تیز ہیں، فنکار آدمی ہیں، تو وہ اس بات کو جج کر لیتے ہیں اگلے میں۔ مطلب یہ باتیں انہوں نے ہمیں ملاقات میں بھی کی تھی کہ میں تو بندے کو مطلب فوراً جج کر لیتا ہوں، پہچان لیتا ہوں۔ تو وہ یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کتنے، آپ کہہ لیں کہ جی پانی کے اندر ہے۔ تو جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اچھا ہے اپنے علم میں، ریلیجس نالج میں، تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ٹال مٹول کرتے ہیں، ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو وہ پھر جو ہے نا دھڑلے سے چیلنج دینا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر مطلب اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے، مستقبل قریب کیا مستقبل بعید میں بھی یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ان کی پڑھنے کی عمر گزر چکی ہے، اب وہ پڑھ نہیں سکتے، لیکن بغیر پڑھے انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اتنا فیم حاصل کر لیا، مطلب ترجمے کی جو اردو ترجمے کی جو کتابیں وغیرہ ہیں، تو یہ ایسی ہے جیسے کوئی میڈیکل کی کتابیں اپنے طور پہ پڑھ کے، انجینئر کی کتابیں، انجینئرنگ کی کتابیں اپنے طور پہ پڑھ کے انجینئر بن جائے یا لوگوں کا جو ہے وہ علاج کرنا شروع کرتے، تو ٹھیک ہے۔ ایسے بھی حکیم آپ کو سوسائٹی میں ملتے ہیں جن کو عطائی کہتے ہیں، جو خود سے جو ہے وہ پڑھ کے جو ہے وہ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ان کے ٹوٹکے کام بھی آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے ٹوٹکے ان کے غلط ہوتے ہیں، وہ تو مائیں بھی گھر میں ٹوٹکے وغیرہ کرتی ہیں تو وہ کام آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس سے فرق پڑ ہی جاتا ہے۔ تو اب انجینئر صاحب کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ باتیں کر جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتی ہیں، ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ان کی باتیں جو ہے وہ غلط ہوتی ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے آئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، وہ طریقہ جو ہے وہ غلط طریقہ ہے۔ یہی معاملہ ان کا جرنلزم کا بھی ہے، یہی معاملہ ان کا جو ہے وہ مطلب پولیٹکس کے اندر بھی وہ صحیح طریقے سے پوری طرح سے نہیں آئے نا۔ تو پوری طرح سے آپ آئیں، مطلب آپ نے پولیٹیشین بننا ہے، آپ نے اینکر پرسن بننا ہے، آپ نے صحافت کرنی ہے، تو آپ پھر پوری طریقے سے آئیں جیسے کہ صحافی بن کے آتے ہیں۔ مطلب آپ کو اندازہ ہو پورے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے ہماری، اس کی جو تاریخ ہے، تو اب اس میں جب آپ مطلب پوری طرح سے اویئرنیس آپ کو نہیں ہوتی اپنے ملک کی جو ہے وہ سیاست کی، اس وقت جب آپ بیان بازی کر بیٹھتے ہیں جذبات میں آ کے، چونکہ وہ تھوڑے سے جذباتی ہیں، تھوڑے سے نہیں بلکہ کافی زیادہ جذباتی ہیں،
اور وہ جذبات میں آ کے نا وہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، ورکرز ہیں، ان کے لیے انہوں نے لونڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کیا۔ اب بعد میں اس کی تعویلیں جو ہے وہ آپ کرتے پھر رہے ہیں کہ جی میں نے اس وجہ سے کیا، اس وجہ سے کیا۔ اسی طرح سے مولویوں کے لیے بھی وہ ایبیوسو لینگویج جو ہے وہ استعمال کرتے رہے۔ تو بیسیکلی ان کا مسئلہ جو ہے وہ زبان کا ہے، یہ ہم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا اور بہت پہلے جو ہے وہ لکھ بھی دیا تھا کہ بیسیکلی ان کا مسئلہ زبان کا ہے۔ ایبیوسو لینگویج جو ہے نا ان کی ان سیولائزڈ مینر ہیں، وہ ان سے ملاقات کے بعد بھی ہمیں محسوس ہو گیا تھا کہ بندہ مہذب نہیں ہے، مطلب جس طبقے سے اٹھا ہے نا اس طبقے کے یہ مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، تو وہ بندہ جس طبقے جس محلے سے اٹھتا ہے تو وہ مسائل اس کے پھر زندگی بھر رہتے ہیں۔ اب وہ 40+ میں ہیں تو اب اس وقت میں ان کی پرسنالٹی کی گرومنگ نہیں ہو سکتی، اس وقت آپ ان کو اخلاقیات نہیں سکھا سکتے۔ تو اس وقت تو وہی معاملہ ہونا ہے کہ جس قسم کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر انہیں اسی طرح کا جو ہے وہ بیک لیش ریلیجس طبقے سے بھی آتا ہے اور جو پولیٹیکل جو ہے وہ طبقہ ہے اس کی طرف سے بھی آتا ہے۔ تو اب معاملہ تو یہی ہے کہ دونوں طرف سے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مار کھا رہے ہیں۔ ریلیجس طبقہ بھی جو ہے وہ ان کو بیٹھنے کی دعوت دے رہا ہے، وہاں وہ بیٹھ نہیں رہے، اور جو ہمارے ہاں دوسرے ہیں ابھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو بیٹھنے کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور دونوں طرف انہوں نے اپنے اس فارمولے سے کام چلایا ہوا ہے کہ جی اپنے بڑوں سے لکھوا کے لے آؤ تو میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ ان کو بھی انٹرویو دے دینا ہے جو غیر معروف قسم کے صحافی ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے جو ہے وہ چھوٹے موٹے جو ہے وہ ریلیجس جو آپ کہہ لیں کہ جی اسکالر ہیں، مولوی حضرات ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، تو وہ معاملہ وہ چلاتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہاں میری بات بن جائے گی، یہاں مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ان سے زیادہ میرا جو ہے وہ دین کا نالج ہے یا سیاست کا علم ہے، تو خیر وہ بونوں کے اوپر جو ہے وہ غالب آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بونوں کے اوپر غالب آنے سے بندہ کوئی بڑا آدمی نہیں بن جاتا۔ ہاں یہ ہے کہ جی ان کی کل دنیا، اب ظاہری بات ہے انجینئر صاحب کی کل دنیا کیا ہے، کل دنیا ان کا وہ مطلب ایک کمرہ ہے جس کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سوشل میڈیا جب تک ہے، اگر یوٹیوب چینل نہیں ہے تو انجینئر محمد علی مرزا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں جن لوگوں نے واقعتاً کوئی مطلب علمی کام ایسا کیا ہے کہ جو گراؤنڈ کے اوپر ہے، تو یہ یوٹیوب سوشل میڈیا ختم بھی ہو جائے گا تو ان کے ایسٹس ہیں، ان کے ادارے ہیں، ان کے مطلب شاگرد ہیں، ہزاروں کے اندر ہیں جن کو وہ پڑھا رہے ہیں، آگے ان کی کتابیں ہیں، ریسرچ ورک ہے، تو وہ ایک خیر کا کام جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ تو بہرحال سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے ملینز میں فالوئنگ پیدا کی، تو یہ بات تو ہے، اور ہمارے قوم کی بھی جو ہے وہ ایک نفسیات بن چکی ہے کہ جو بندہ یہاں ایبیوسو لینگویج استعمال کرتا ہے، چاہے پولیٹکس ہو چاہے ریلیجن ہو، تو وہ بہت جلدی وائرل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے جو یہ کلپس ہوتے ہیں، یہ مطلب جن کی جو شارٹ کلپس ہوتے ہیں جو نکالے گئے ہوتے ہیں ٹاک شوز میں سے جو بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں، اس میں عام طور پہ کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ ایبیوسو لینگویج جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کوئی فوش زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کوئی گالم گلوچ یا کوئی جو ہے وہ پھڈا ہو گیا ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ چیز زیادہ وائرل ہو جاتی ہے کیونکہ قوم کی نفسیات ہی یہی ہے کہ یہ قوم ایسے تماشے دیکھنا چاہتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو وہ وقتاً فوقتاً ایسے تماشے جو ہے وہ لگاتے رہتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے اور قوم جو ہے نا وہ سنجیدہ لوگوں کو سنے، جو کوئی سنجیدہ کام کر رہے ہیں اور کوئی پازیٹیو اور مثبت کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ایسے تماشوں اور پھڈوں اور ان چیزوں کے پیچھے پڑے کہ جن میں وقتی طور پہ ٹھیک ہے زبان کا چسکا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ مطلب حظ بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ تربیت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مجھے ایک صاحب نے ایک مرتبہ فون کیا کہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ویڈیوز کیوں بنائی ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارے چینل کے اوپر کوئی 1000 ویڈیو ہے، انجینئر صاحب کے بارے میں کتنی ویڈیوز ہوں گی؟ چلیں 100 ویڈیوز ان کے بارے میں ہیں، 900 ویڈیوز ہمارے شارٹ درس نظامی کی کورسز ہیں، ہم نے اصول فقہ پڑھائی، قرآن کے ہمارے جو ہے وہ کورسز ہیں، ہم نے قرآن پڑھایا، بلاغت قرآن پڑھائی، ہم نے وراثت پڑھائی، لا آف انہیریٹنس پڑھائی، ہم نے لاجک پڑھائی، ہم نے حدیث پڑھائی، صحیح بخاری کے دروس ہیں ہمارے، اور اسی طرح سے اور بہت سے کمپیریٹیو فقہ کے دروس ہیں، اور ہمارے جو کرنٹ ایشوز کے اوپر ہیں وہ دروس ہیں، روایت اور جدیدیت کے نام سے پورا سلسلہ ہے، ریسرچ میتھڈالوجی کی کورسز ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو یہ بہت کچھ ہے، آپ یہ کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ تو آپ وہ 900 ویڈیو چھوڑ کے آپ صرف وہی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان 900 ویڈیوز میں سے کوئی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ وہ چپ،
تو میں نے کہا آپ 90% ہمارا کانٹینٹ نہیں دیکھ رہے. آپ لوگوں کا بھی تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ وہی کانٹینٹ دیکھتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ کوئی مطلب اختلافی کانٹینٹ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ وہ کانٹینٹ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو عام طور پہ لوگوں کی بھی نفسیات یہی بن چکی ہے کہ وہ رسپانسو ویڈیوز جو ہے وہ زیادہ دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں ہے. خیر بہرحال کسی حد تک رسپانسو ویڈیو بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں، ریئیکشنری ویڈیوز بنانی چاہیے، آپ کا کوئی نہ کوئی اوپینین ہونا چاہیے، لیکن آپ کا کل ایسٹ یہی نہ ہو. جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کل ایسٹ یہی ہے، مطلب بنو امیہ بنو امیہ. ٹھیک ہے، اب وہ بنو امیہ کرتے کرتے وہ خود بنو امیہ بن گئے، تو رانجھا رانجھا کرتے میں آپے رانجھا ہوئی. اب یہ ان کی صورتحال ہو چکی ہے. تو ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، ہمارا اصل میں 90% کانٹینٹ بالکل اور ہے، اور 10% کانٹینٹ میں ہم مختلف جو ہمارے عصر حاضر میں جن کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کو کوئی مطلب غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم پھر جیسے محمد شیخ ہے یا انجینئر محمد علی مرزا ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے وہ غامدی صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ ایپیسوڈ کیے، اور اس میں بڑے سویلائزڈ جو مطلب وے کے اندر بڑے مہذب انداز میں ہم نے ان کو رسپانس کیا، اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا. لیکن بہرحال اوورآل ایک قوم کی جو نفسیات ہے اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا. اس میں قوم کی تربیت کی ضرورت ہے کہ لوگ پازیٹیو کام کو دیکھیں، کیونکہ پازیٹیو کام سے آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. باقی یہ جو پھڈے والے کام ہوتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ ریلیجن میں ہو یا وہ پولیٹکس کے نام پہ ہو، یہ سب انٹرٹینمنٹ ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ریلیجن میں بھی لوگ انٹرٹینمنٹ والے مولوی صاحب کو پسند کرتے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ کا انداز جو ہے وہ ایک تو فنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے مولوی صاحب جو چٹکلے سناتے ہوں، لطیفے سناتے ہوں، تو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، وہ وائرل ہو جاتے ہیں. دوسرا انٹرٹینمنٹ کا انداز یہ پھڈا، یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہی ہے. ابیوسو لینگویج استعمال کرو لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کی فلموں میں یہی کام ہوتا ہے نا، یا تو وائلنس دکھایا جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ مزاح دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فلم انڈسٹری بھی انہی دو بنیادوں کے اوپر چل رہی ہے، ڈرامہ انڈسٹری بھی انہی دو بنیادوں کے اوپر چل رہی ہے. تو جو ریلیجس انڈسٹری ہے وہ بھی، وہ بندہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ ریئیکشنری ہے، بہت زیادہ ابیوسو لینگویج استعمال کرتا ہے، ہارڈ لینگویج استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو رگیدنے میں لگا رہتا ہے. اب جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا معاملہ ہے، وہ بنو امیہ سے شروع ہوا، انہوں نے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ کوئی مسلک چھوڑا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ سیاسی جماعت چھوڑی ہے. بس وہ مطلب یہ ہے کہ بس وہ خود ہی ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہیں. تو اب وہ لوگ اس کے پیچھے بھی آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے جن کی اندر جو ہے وہ ایگریسو انرجی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پھر وہاں چلے جاتے ہیں، ان کی فین فالوئنگ وہاں بن جاتی ہے. لیکن جب وہ اس کے فین فالوئنگ بن جاتے ہیں تو وہ پھر اتنی جلدی اس سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اس بندے کا کہ وہی اس کی جو ایگریسو انرجی ہے پہلے آپ کے کسی جو ہے وہ دشمن کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، تو آپ اس بنیاد پہ اس کے قریب ہو گئے، اب وہ آپ کے خلاف نکل آئی، تو اب آپ بھی اس سے جو ہے وہ دور ہو گئے. تو اب ایسے لوگوں کی طرف جائیں، ایسے علماء کی طرف جن کے مزاج میں اعتدال ہے، ٹھہراؤ ہے، تحمل ہے، تو یہ آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ ری شیپ کریں گے. مطلب مثبت میں کوئی تعمیری سوسائٹی میں کوئی تعمیری کام کریں گے، جس سے کوئی کنسٹرکٹیو جو ہے وہ ورک ہوگا. باقی تو یہ تخریبی کام ہو رہا ہے، صحیح بات ہے، اس سے ڈسٹرکشن ہو رہی ہے سوسائٹی کی بھی اور شخصیات کی بھی. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے، اس لیے لوگ چل رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.